پاکستان میں IMF پروگرام اب پوری قوت سے پورے نئے انداز سے جاری ہونے والا ہے اور اب حکومت IMF کی تسلی کرانے کے تمام اقدامات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے تاکہ یہ پروگرام بھرپور انداز سے فوری طور پر دوبارہ شروع ہو سکے۔ آج اس سلسلے میں متعدد کلیدی اقدامات کیے گئے ہیں۔ بہت اہم اقدامات تھے جو کہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھے اور ان کی منظوری دی گئی۔ اس میں سب سے اہم اقدامات میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے ترمیمی قانون کے حوالے سے آج منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قومی کارپوریشنز کے حوالے سے آج ایک جامع نظام کی ترتیب دی گئی ہے، اس کو ترتیب دیا گیا ہے اور ان تمام کارپوریشنز کو اب باقاعدہ حکومتی گرفت سے آزاد کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری، قومی کارپوریشنز کے حوالے سے جامع نظام، یہ سب IMF کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی انکم ٹیکس کے ترمیمی بل کی بھی منظوری دی گئی اور اس کے تحت وہ تمام انکم ٹیکس چھوٹ جو حالیہ سالوں میں دی گئی تھی وہ سب واپس لے لی گئی۔ یہ بھی IMF کی ڈیمانڈ تھی، IMF کی خواہش تھی کہ ایسے کیا جائے۔ نئے مجوزہ قوانین کے تحت اسٹیٹ بینک پر انتظامی اور پالیسی اعتبار سے مکمل سیاسی اور سرکاری اثر و رسوخ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ نیب اور FIA اب اسٹیٹ بینک کے موجودہ اور سابق گورنرز، ڈپٹی گورنرز، بورڈ آف ممبرز سے تفتیش نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب انکم ٹیکس ترمیمی بل کے تحت 80 شعبہ جات کو 140 ارب روپے سے زائد ٹیکس برآمد ختم کری جا رہی ہیں۔ IMF کی کڑی شرائط پر پورا اترنے کے لیے حکومت غیر مقبول اور سخت فیصلے کر رہی ہے اور IMF کی تجویز پر ہی حکومت نے 1.5 ماہ قبل گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے نرخ میں 1 روپے 95 پیسے فی یونٹ کا ایک بڑا اضافہ بھی کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے قانون کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب ایک نیا بااختیار بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوگا۔ گورنرز اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کا میعاد موجودہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال ہو جائے گا۔ پہلا جو قانون تھا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے مزید اٹانومی کا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پہل ہم ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ طے کریں۔ یہ مرکزی جو ان کا آبجیکٹو ہوگا ٹو کنٹرول انفلیشن، ٹو فائٹ دی انکریز ان پرائسز۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو ایکسچینج ریٹ اور مانیٹری پالیسی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کریں گے اور آزادانہ ایک ماحول میں کریں گے وداؤٹ انٹرونشن فرام دی گورنمنٹ۔ تیسری چیز یہ کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کے ٹرم میں بھی 5 سال کا اضافہ ہوگا۔ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے بورو کرنا یا گارنٹیز لینا اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز یہی ہے کہ ایک مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ رہا ہے اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی بجائے حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خصوصی کمیٹیز بنا کر کوآرڈینیشن کرے اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اکاؤنٹیبل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی IMF کی ایک اور بہت اہم شرط، لیکن یقیناً یہ پاکستان کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی ہے، پاکستان کی معیشت کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان کی قومی کارپوریشن جو سالانہ پاکستان کے خزانے سے تقریباً 1000 ارب روپے کھا جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا لیکیج ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے خزانے کے لیے، ان کو ایک نئے اور بہترین نظام کے تحت لایا جائے، ان کو چلایا جائے، ان کو حکومتی گرفت سے، حکومتی بیوروکریسی سے آزاد کیا جائے۔ وہ کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں لیکن بہرحال اب یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور اس کی بڑی تفصیل جو ہے وہ آج جناب حفیظ شیخ نے میڈیا سے بھی شیئر کی۔ پاکستان کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یعنی جو حکومتی ادارے ہیں کئی انداز سے چل رہے ہیں، کسی کے اپنے قوانین ہیں، کوئی اسٹیٹ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے انڈر ہیں، کوئی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں، کوئی ڈائریکٹلی منسٹریز کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک ہچ پچ والا نظام ہے اور کوشش یہ کی جا رہی کہ اس قانون کے تحت ان کو ایک مرکزی انداز میں چلایا جائے اور منسٹریوں کا جو بہت زیادہ انٹرونشنسٹ رول ہے اس کو کم کیا جائے اور منسٹریز کے بجائے اس کو فل گورنمنٹ کے ماتحت کیا جائے۔ جو ان کے بورڈ اور اس کا چیئرمین ہے یہ بھی حکومت کرے گی اپوائنٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں، اور جو CEOs ہوں گے ان کمپنیز کے یعنی چیف ایگزیکٹو وہ یہ بورڈز جو ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے۔ ان SOEs کو ہم پیپرا کے جو رولز ہیں ان سے بھی چھٹکارا دلانا چاہ رہے ہیں۔
آج ہی وفاقی کابینہ نے 80 شعبہ جات کو 140 ارب روپے سے زائد ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ مجوزہ ترامیم کے تحت اب آئی پی پیز، ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ، اس کے علاوہ اس قسم کی جتنی ٹیکس چھوٹ دی گئی تھیں وہ واپس لی جائیں گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں نئی کمپنیز کی لسٹنگ پر ٹیکس کریڈٹ واپس لینے کی تجویز ہے۔ آئل ریفائنری سرمایہ کاری پر دی گئی انکم ٹیکس کی چھوٹ بھی موجودہ سال تک برقرار رہے گی۔ اسپیشل اکنامک زون، سندھ کور پروجیکٹس اور نئے کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے زونز اور آئی ٹی ایکسپورٹ اور ٹیکس رجیم میں اصلاحات کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سکوک بانڈ اور مداربہ پر انکم ٹیکس مراد بھی ختم کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی دور رس اقدامات ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ٹیکس حوالے سے جو یہ مراد واپس لی گئی ہیں اس کی بھی تفصیلات جناب حفیظ شیخ نے آج میڈیا سے شیئر کی۔ تیسرا جو قانون آج اپروو کیا کابینہ نے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹیکسز کا نظام ہے اس میں کئی طرح کی ایگزیمپشنز ہیں، یعنی لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے ٹیکسز سے، خصوصی کمپنیز کو یا خصوصی سیکٹرز کو، اور اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ان ایگزیمپشنز میں کمی کی جائے تاکہ جو ٹیکس کا نظام ہو وہ یونیفارم ہو۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں کاروباری و معاشی امور کے ماہر، سابق ممتاز سینئر بینکر جناب منیر کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر کمال صاحب، بہت ہی دور رس اقدامات ہیں اور بہت ہی بڑے سیریس قسم کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ آج وفاقی کابینہ نے یا IMF کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے منظور کی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، مثال کے طور پہ جو 80 ٹیکس ایگزیمپشنز تھیں پاکستان میں دی گئی تھی اور یقیناً اس کی بہت سالڈ وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ دی گئی تھی، یہ ساری یکمشت اب وڈرا کی جا رہی ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو ٹیکس ایگزیمپشن مجھے ڈیٹیل تو نہیں معلوم کہ کون سی ہیں، اور 80 کافی بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک ہماری گفتگو اور ڈیبیٹ یہ بھی چلتی رہی ہے میڈیا میں کہ یہ جو ایگزیمپشنز ہیں یہ دینی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ سے ایک تو آپ کی ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے اور ڈسٹورشنز پیدا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ تو ایک جگہ تو یہ ہے کہ انسینٹیو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ خاص طور پہ جس فیلڈ میں جس میں مل رہا ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک بحث ساتھ ساتھ جاری ہے، کافی دہائیوں سے جاری ہے، کہ ہم نے بہت زیادہ یہ دی جا رہی ہیں جو ایگزمپشنز ہیں، اور اب ان کو بتدریج اب کم کرنا چاہیے۔ تو 2 منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ IMF کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا۔ یہ ایک طبقے کی بڑی دیر سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایگزمپشنز کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی فیلڈز کی ایگزمپشنز ختم کی گئی ہے تاکہ ہم اس پہ ایک ڈیسیجن یا اس پہ ایک بحث کر سکیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، اور وہ بڑی ایک زبردست مثال ہے کہ جیسے ریٹس ہے، پاکستان میں ریٹس کا کام تو بالکل ہوتا نہیں، 1-2 ہی ہیں، اس کو جو ایگزیمپشن تھی وہ دے دی گئی، جس کے بعد وہ کاروبار تو سمجھ لیجئے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا، وہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ نے جو اب یہ ہے نا، اس پہ میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ایگزمپشن ابھی چاہیے تھے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو نئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس میں ایگزمپشن دنیا جہان میں ملتی ہے، اور یہ ریٹ تو ایک ہی ابھی ہماری لسٹ ہوئی ہے، اور اس میں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس میں یہ کہوں گا کہ یہ ابھی ایگزمپشن اس کی نہیں ہٹانی چاہیے تھی۔ یہ ابھی چند سال ہوئے تھے پہلی ریٹ ہوئی تھی، بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کی پہلی ریٹ ہمارے یہاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوئی تھی۔ تو یس، اب جب ایک آپ نے اسپیسیفک ایگزامپل دے کے پوچھ لیا تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اس پہ ابھی ختم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا منیر کمال صاحب، اس کے ساتھ ہی آج جو میجرز لیے گئے ہیں اس میں خاص طور پہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے حوالے سے جو ایک ہاچ پاچ جس کے لیے لفظ استعمال کیا حفیظ شیخ صاحب نے، اور یہ بھی ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ ہاچ پاچ ہے، مگر 2.5 سال کی PTI کی حکومت کے دوران یہ ہاچ پاچ برقرار رہا۔ بٹ ان اینی کیس اب ایک نظام کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر حفیظ شیخ سے کہ اب اس کے لیے پورا ایک انڈیپینڈنٹ نظام تجویز کیا ہے انہوں نے، اور پھر وہی ایک انڈیپینڈنٹ بورڈز ہوں گے جو CEOs بنائیں گے، چیئرمین حکومت بنائے گا، اور یہ پھر جو ہوں گے یہ حکومت کی قید سے شاید آزاد ہوں گے، آزاد طریقے سے کام کریں گے، پیپرا وغیرہ پر بھی اس کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ بالکل 100% میں اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے جو کہا ہے، یہ ہاچ پاچ تھا، اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے۔ اور یہ جو اقدامات آج لیے گئے ہیں، اگین پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ تو SOEs کی پرفارمنس تو میڈیا میں ایک کہرام مچا ہوا تھا، اور آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ کتنا بڑا نیگیٹو ہمارے بجٹ پہ اس کا امپیکٹ ہے۔ تو بالکل صحیح کہا حفیظ شیخ صاحب نے، اور یہ اقدامات بھی جو تجویز کیے گئے ہیں ان کی انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے
کہ جب ان کی انڈیپینڈنس نہیں تھی اور حکومت سارا یہ کام چلاتی تھی یا حکومت کی منسٹریز زیادہ چلاتی تھیں، تو اس کا حشر دیکھ لیں جو ہوا ہے. تو ان کی آزادی ہوگی، ان کو ان کے انڈیپینڈنٹ بورڈز بنیں گے تو ان کی پرفارمنس بہتر توقع کی جا سکتی ہے. تو آئی ٹوٹلی اگری. ہوچ پوچ تھا، یہ لفظ بھی صحیح استعمال ہوا ہے، حفیظ شیخ صاحب نے کیا ہے، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے اور اللہ کرے یہ کامیاب ہوں. یہ بھی اس کے ساتھ ہی اب بالآخر ہم بڑا عرصے سنتے رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ خود مختار ہونا چاہیے، اس کی اٹانومی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی متعدد اقدامات اور بڑا ایک جامع نظام خود مختار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی تجویز کیا گیا ہے. اس کی اہمیت دیکھیے، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. کئی دہائیوں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور باقی دنیا، مہذب دنیا میں سینٹرل بینکس جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں وہ بات چیت چلتی تھی، قریب آتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. پہلی دفعہ ایک ٹھوس اقدام نظر آتا ہے. دیکھیے، اسٹیٹ بینک ایک مضبوط ادارہ ہے ہمارا. میں 1994 سے لے کر 2016 تک اسٹیٹ بینک کے ساتھ ڈیل کیا ہے. یہ ایک مضبوط ادارہ ہے، اس میں کام کرنے والے سوبرائٹی سے کام کرتے ہیں، اور اس کی انڈیپینڈنس اگر ہم دیکھ کر اور انڈیپینڈنٹ بورڈ وغیرہ کریں تو اسٹیٹ بینک اپنا کام انڈیپینڈنس سے بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ کرے گا. اور یہ بھی صحیح اقدام ہے. ذرا ڈیفیکلٹ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے منسٹری آف فائنانس اور گورنمنٹ کے لیے ان کو آزاد چھوڑ دینا. تو یہ بھی جو شیخ صاحب نے اقدام کیا ہے یہ بالکل صحیح قدم ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائے. لیکن میرا اپنا ذاتی تعلق ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، ماشاءاللہ ایک مضبوط ادارہ ہے. اس کو اور زیادہ ٹریننگ وغیرہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ اقدام اور یہ قدم جو ہم نے اٹھایا ہے ڈیفیکلٹ ہے اسلام آباد کے لیے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی کامیابی کی طرف جائے. گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں جو کلیدی اقدامات ہیں، اس سے پہلے بجلی کے نرخ بھی ہمیں بڑھانے پڑے، کیونکہ جس طرح کا ہمارا بجلی کا نظام چل رہا ہے، ان بجلی کے جو نرخ تھے اس سے تو ہمارا کام نہیں چل سکتا تھا. کیا تو ہم نے سب یہ آئی ایم ایف کی چھتری تلے ہے، یا آئی ایم ایف کی خواہش پہ کیا ہے، یا آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے کیا ہے، مگر یہ سب کچھ ہمارے اپنے قومی، معاشی اور ہر لحاظ سے ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے. مشکل فیصلے ہیں مگر ہمیں ہر صورت میں کرنے چاہیے. بالکل. اور مشکل فیصلے دیکھیں، یہ پاپولر نہیں ہوتے مشکل فیصلے. خاص طور پہ بجلی بڑھا دینا، بجلی کا نظام جتنا دھرم بھرم جو انرجی سیکٹر کا ہمارا ہوا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، وہ پورے پاکستان میں جو دیکھ رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر قدم جو اٹھائیں گے وہ ڈیفیکلٹ ہوگا. ہر قدم پہ کرٹیسزم بھی ہوگا، لیکن یہ بھی صحیح قدم ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد جو ہم آئی ایم ایف کی جھولی میں جا کے گرتے ہیں، وہ اب ہم اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب منیر کمال ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل